والی بینڈ کے شہری والی بینڈ میں بیٹھ گئے خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں یار بڑا خوش نظر آ رہے ہیں. ملاقات کی ہے اور خان نے جو بتایا ہے بہت سے لوگوں کا دماغ بک سے اڑ جائے گا. اچھا تھوڑا سا ہمیں خان صاحب چلے جو وہ تو آپ ظاہر ہے آپ کی امانت ہے وہ آپ جب فکر کریں گے بتائیں گے. تھوڑی سی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو صورتحال شفٹ تو وہ ہو گئے. خان صاحب سے ملا ہوں ابھی تک ملاقات اور ملاقات کے 3 گواہان اور بھی ہیں. ایک علی ظفر صاحب, بابر اعوان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب. اور جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا. بہت سی چیزوں پہ خان صاحب کا نام غلط استعمال ہوا ہے اور خان صاحب کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بڑی مفید ہماری باتیں ہوئی ہیں. خان صاحب نے کچھ اپنے مسائل بتائے ہیں کہ جو اس کے ذہن میں جو ایشوز تھے جس پہ وہ ہمیں بریف کرنا چاہتے تھے ان کی مجھے ہدایات ہیں سب کے سامنے کہ میڈیا پہ, الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا پیغام پہنچانا ہے. اور میں ان کے ترجمان کی حیثیت سے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھوں گا. اور خان صاحب نے جو ہیں کچھ اور ہدایات دی ہیں کور کمیٹی کے لیے. بابا روان صاحب اور میں یہ دونوں پہنچائیں گے. کے پی میں کنونشن انعقاد کرانے کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ کے پی کو پروسیڈ کرنا چاہیے اور بہت ساری باتیں میں اس پہ اپنے دفتر میں. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا خان صاحب شفٹ ہو گئے ہیں اڈیالہ جیل میں تو ان کو کہتے تھے بی کلاس دی گئی ہے لیکن اب سنا دوبارہ سی کلاس دی گئی. کوئی بی کلاس نہیں دی گئی ہے, سی کلاس دی گئی ہیں. اٹک میں جو حالات تھے وہ وہاں پہ بہتر تھے, یہاں پہ تھوڑے برے ہیں کیونکہ وہاں پہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں واک کر سکتا تھا, یہاں پہ واک کی جگہ نہیں ہے. اور باقی باتیں ہیں میں انشاءاللہ اپنے دفتر. سر خان صاحب کا نمبر وہی ہے 804 ہی ہے. نہیں ابھی تو میں نے قیدی کا نمبر نہیں پوچھا ہے. اچھا لیکن میں نے 2-3 جو سیکیورٹی اور جو میٹریس اور کھانا پینا ٹی وی آج ان کو 5 بجے تک مل جائے گا. خان صاحب سے تقریباً لگ بھگ تھوڑا ادھر کرو. ابھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹہ میری بابر اعوان صاحب کی, علی ظفر صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی. علی ظفر صاحب تھوڑے تاخیر سے آئے. ملاقات میں ہم نے کیسز کے حوالے سے گفت و شنید کی. خان صاحب نے بہت ساری ہدایات دی لیکن جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں سب سے پہلی ہدایت ان کی یہ ہے کہ میں ان کے ترجمان کی حیثیت سے اپنے فرائض الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ جو ہیں ادا کرتا رہوں. اور انہوں نے ہدایت کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص اور میڈیا کے ذریعے ان کا جو پیغام ہے اور پاکستان میں جو حالات ہیں اور جو کیئر ٹیکر حکومت کی پالیسی نظر آ رہی ہے الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے, اس کے علاوہ سائفر کیس پہ کس طرح قوم کو ہم نے اپنا ورژن جو ہے وہ مزید آگے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اور اس کے علاوہ کے پی کے لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو ورکر کنونشن کا انعقاد کرنا چاہیے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہمارے لیگل ٹیم کے سینئر وکیل ہیں ان کو اور مجھے, چونکہ ہم دونوں کور کمیٹی کے ممبرز ہیں, انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی میں یہ بات جو ہے اٹھائی جائے اور شیڈول جو ہے جاری کروا کے سب سے پہلے کے پی میں کنونشن کرائے جائے. انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جو مصلحت کے تحت جو پالیسی ہیں اب ان سے تھوڑا آگے جا کے پیچھ پہ کھیلنا چاہیے. انہوں نے میری اس ٹویٹ کی تائید کی جو میں نے ایک آئینی منصب رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے دیا تھا. کچھ اور باتیں ہیں جو میں اپنے دفتر میں جو ہیں جا کے بتاؤں گا, لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ مجھے آج کل بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے بزدل چاہیے, بہادر دلیر لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آئیں, پارٹی جو ہیں اس میں اس کی قیادت سنبھالیں. اور خان صاحب کی آج کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ سلولی اسپیڈلی جو ہیں لیگل بیٹل پہ اور عدالتی جو سپریمیسی ہیں اس کے حوالے سے اس کا اعتقاد مزید کمزور پڑتا جا رہا ہے. ہم نے بابر اعوان صاحب نے
खान साहब को अपने तजर्बे की रोशनी में भी ब्रीफ किया और कुछ पॉलिसियां जो है हमने नई वज़ा करनी है और इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत के तहत उन्होंने ये कहा है कि उमेर न्याजी एडवोकेट को उनके पास भेजा जाए ताकि वो अहकामात जो हैं मुतल्लिका क्वार्टर्स के लिए भिजवा सके। खान साहब खुश थे या थोड़ा परेशान थे? खान साहब कभी परेशान नहीं होते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में वो पुरसकून रहते हैं। आज की उनकी बातें इंतहाई संजीदा थी, उसकी बातों में संजीदगी थी और जो है वो उसकी फीलिंग से मुझे एहसास हो रहा था कि वो अब चाहते हैं कि कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मौजूदा जो खोल अपनाया हुआ है उसको तर्क कर दें और कुछ एक्शन की तरफ जो है। उनको पता चल गया कि इमरान रियाज साहब रिहा हो गए? जी ये बताया गया। जी ये बताइएगा कि जो अटक जेल में उन्हें सहूलियात दी गई थी और यहाँ जो सहूलियात दी, क्या फर्क है? फर्क ये है कि खान साहब के बकौल अटक जेल में उनकी पोजीशन ठीक थी, यहाँ पे जो है फिल वक्त उनको वॉक की जगह जो है वो नहीं दी जा रही है। वो बता रहे थे कि जी एक 10 फुट की जगह वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने वॉक करना है, जबकि और जगह है, लेकिन बकौल खान साहब के हुकाम ने उनको अपनी मजूरी जाहिर की है। इस हवाले से मुझे हिदायत की है और मैं इस हवाले से हाई कोर्ट से रजू करूंगा। मरवत साहब, इस वक्त खान साहब डेला जेल में केस फेस कर रहे हैं, आप उनकी लीगल टीम में शामिल हैं, क्या वजह है लीगल टीम में इतने ज्यादा जो उनसे वो इश्यूज खड़े हो रहे हैं आपके आपस में? जब आपके आपस में इश्यू है तो आप जो जेल के अंदर आप तशरीफ हैं उसके लिए फाइट कैसे करें? इस पे काफी गुफ्तगू इसी पे हुई और इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को लीगल टीम के मामलात सौंपे गए हैं वो वकील नहीं है। तो आज मैंने उनको कहा है कि जी बल्कि रिकमेंड किया है कि जी मामलात किसी ऐसे शख्स को दें जो इन तमाम इख्तिलाफात को और लोगों के जेन्युइन कंसर्न को जो है वो पर्च कर सके। दूसरी बात, और ये मेरा भी बयानिया था और ये बाबर अवान साहब ने भी यही बात की और खान साहब इससे एग्री कर गए हैं। दूसरी बात यह है कि खान साहब को ये अंदेशा है कि साइफर केस को भी तोशाखाना केस के तर्ज पे चलाया जाएगा और उसी तर्ज और तेज रफ्तारी से जो है उनको सजा देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। ये बैरिस्टर अली जफर साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। वो 2 वकील आए थे लेकिन एक को इजाज़त नहीं मिली, तो अब फिर उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट को संभाला है और यहाँ से वो देखें पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से वो गाड़ी चला के ये अडियाला जेल के हम बाहर खड़े हैं, ये उसके अंदर लेके जाएंगे।